کی حفاظت کرتے تھے. تو اس کے بعد چند سالوں کے بعد سلیمان بن ملک جب بوڑھا ہوا تو آخری وقت تھا، بیمار پڑا تھا. تو سلیمان بن عبد الملک اپنی وصیت نامے میں لکھتے ہیں، ایک وصیت نامہ بناتے ہیں. بنانے کے بعد وہ بولتے میرے مرنے کے بعد یہ وصیت نامہ سارے عوام کے بیچ میں پڑھانا، سارے لوگوں کے بیچ میں میرا وصیت نامہ لوگوں کو پڑھانا. تو بہرحال سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا. دمشق کی جامعہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی گئی. تو اس کے بعد جو وزیر اعظم جو تھا وہ خط نکالا اور پڑھنے لگا کہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے بعد اگر کوئی بادشاہت کرے گا تو عمر بن عبد العزیز بادشاہت کریں گے. تو سلیمان بن ملک کے تقریباً 3 بھائی تھے، وہ 4 بھائی تھے تقریباً. تو سلیمان بن عبد الملک اپنے بھائیوں کو بادشاہ نہیں بنائے. چاہتے تو اپنے بھائیوں کو بادشاہ کی کرسی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے وصیت میں لکھا کہ میرے بعد اگر کوئی اس حکومت کو اگر چلا سکے گا، اس حکومت کو اگر کوئی انصاف کرے گا تو میرے چاچا کے بیٹے عمر بن عبد العزیز سنبھالیں گے. انہی کو بادشاہت کی ذمہ داری دی جاتی ہے، انہی کو خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے. وصیت نامہ تھا. تو بہرحال گورنر نے جب خط پڑھا تو جب سارے لوگ جامعہ مسجد میں تھے تو اس وقت سارے لوگ جمع ہوئے تو خط پڑھا گیا. تو عمر بن عبد العزیز نے جب یہ سنا تو عمر بن عبد العزیز بولے یہ کیسا وصیت نامہ ہے کہ میرے کو بادشاہت کی خواہش نہیں ہے، مجھے حکومت کی خواہش نہیں ہے، لیکن وصیت نامے میں تو ان کا نام لکھا تھا. حالانکہ بھائیوں کو خلیفہ نہیں بنائے، بھائیوں کو بادشاہت نہیں دی. کون؟ سلیمان بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کو جو ہے اپنا خلیفہ بنایا، بادشاہ بنایا. تو جب وزیر اعظم نے یہ خط پڑھا تو سارے لوگ جمع تھے جامعہ مسجد میں. تو عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے بادشاہ بننے کی، خلیفہ بننے کی. تو لوگوں نے کہا کہ اے عمر بن عبد العزیز، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی گورنری میں کتنا آپ انصاف کرتے تھے، تو آج ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ بنو، مسلمانوں کے بادشاہ بنو، مسلمانوں کے حکمران بنو. تو پھر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ ہی ہمارے بادشاہ بنو، ہمارے خلیفہ بنو. تو پھر انہوں نے اسے قبول کیا، بادشاہ کو قبول کر لیے، آپ خلیفہ بن گئے. تو اب غور کیجئے، جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو کون تھے؟ آپ بھی جو ہے ایک شہزادے تھے، آپ بھی بادشاہ کے بیٹے تھے. تو آپ نے ساری زندگی ایسے گزاری، آپ ایسا لباس پہنتے تھے، اگر ایک بار اگر نیا لباس پہنے تو دوسری بار لباس نہیں پہنتے تھے. ایک بار جو کپڑا پہن کے اتار دیے وہ کپڑا زندگی بھر نہیں پہنتے تھے. وہ بادشاہ کے بیٹے تھے. تو بہرحال تو جو جسم پہ جو عطر لگاتے تھے، انہوں جو گلی سے جو راستے سے انہوں گزرتے تھے تو لوگ بعد میں بات کرتے تھے کہ اس راستے سے عمر بن عبد العزیز گزرے ہیں. ایسی خوشبو وہی لگایا کرتے تھے. تو بہرحال تو عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے، حکومت ان کے ذمہ داری میں سونپی گئی، آپ بادشاہ بنے، تو سب سے پہلے جو ہے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کام کرتے ہیں کہ شہزادے تھے، ان کے پاس اتنا مال تھا کہ 30 اونٹوں کے اوپر ان کا مال رکھ لے گئے تھے. اتنی دولت تھی، اتنا خزانہ تھا ان کے پاس. تو عمر بن عبد العزیز ایک خط لکھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ بے شک میں آج سے تمہارا حکمران ہوں، آج سے میں تمہارا خلیفہ ہوں، بادشاہ ہوں. انشاءاللہ میں جب تک اللہ کا نام لیتا رہوں گا، جب تک میری حکومت قائم رہے گی، میں آپ کا خلیفہ بنا رہوں گا. تو اس کے بعد عمر بن عبد العزیز ایک خط لکھتے ہیں. ان کے پاس جتنی دولت تھی، جتنا خزانہ تھا، جتنی جاگیر تھی، ساری جاگیر، ساری دولت، سارا خزانہ بیت المال کو دے دیتے ہیں. بیت المال کس کو کہتے؟ وہ زمانے میں بیت المال بنایا گیا تھا
बैतुल माल में जो है पैसा जमा को जो है गरीबों में बांटा जाता था। तो उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी सारी दौलत, अपनी सारी जागीर, अपना महल, अपना सब कुछ बैतुल माल को सर्फ कर देते हैं, सब कुछ अल्लाह के राह में सर्फ कर देते हैं। अब बादशाह बन गए। तो जब मस्जिद से बाहर निकले तो वज़ीर आज़म और सारे लोगों ने जमा हुए। तो हुकूमत की तरफ से अब बादशाह लोग बन गए, इनके वास्ते एक बहुत बड़ी गाड़ी लाई गई, यानी घोड़ों के ऊपर एक उस दौर में बादशाह के लिए एक अच्छी से अच्छी चीज तैयार करी जाती थी। तो उन्हें एक बड़ी गाड़ी मंगाई गई उनके लिए। गाड़ी मतलब ऐसी गाड़ी नहीं, 2 घोड़ों के ऊपर एक लकड़ियों का एक बड़ा एक रूम की तरह रहता था, उसमें बादशाह लोग सफर करते थे। तो जब मस्जिद से बाहर निकले तो उनके सामने जो एक आला तरीन बैठने के लिए, सफर करने के लिए एक तैयारा उनके सामने रखा गया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज बोले कि मैं इसमें नहीं बैठूंगा। तो उनका एक घोड़ा था, उसके ऊपर बैठकर अपने घर गए। जाकर अपनी बीवी से बोले, उनकी बीवी कौन थी? फातिमा बिनते अब्दुल मलिक, फातिमा बिनते मलिक यानी मालिक की बेटी थी फातिमा। तो उनके बीवी जो थी, उनकी बीवी के अब्बा भी जो है बादशाह थे, उनके दादा भी जो है बादशाह थे, उनके भाई भी बादशाह थे, वो 7 बादशाहों की बहन थी। कौन? फातिमा बिनते मलिक। तो अब्दुल अजीज जब घर पहुंचे, जाको बोलते कि मैंने अल्लाह के लिए हुकूमत कायम की है कि मुझे बादशाह मुकर्रर किया गया, मुझे खलीफा बनाया गया है। तो कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी खजाना है, जितनी भी दौलत है, जितनी भी जागीर है, सब अल्लाह के रास्ते में सर्फ कर दो। और बोलते कि सारा खजाना, सारी दौलत, सारी जागीर अल्लाह के रास्ते में सर्फ कर दो, फकीरी की जिंदगी गुजारो। अगर ऐसा गुजारना चाहती तो मेरे साथ जिंदगी गुजारो, अगर मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती तो सारी दौलत लेकर जिंदगी गुजार सकते, लेकिन मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला की बीवी भी कौन थे? फातिमा बिनते मलिक। वो भी पाक दामन थे, सब्र वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं सारी बादशाह को अल्लाह के राह में सर्फ करने के लिए तैयार हूं और फकीरों की तरह अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारने के लिए भी तैयार हूं। तो फिर क्या था? तो फातिमा बिनते मलिक, जिनके अब्बा भी बादशाह थे, दादा बादशाह, भाई बादशाह, दुनिया की दौलत उनके पास थी, सारी दौलत अल्लाह के राह में लुटा दी, सारी दौलत सर्फ कर दी। और फिर उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह बन गए। तो उनकी हुकूमत एक ऐसी हुकूमत थी, वो खुद एक शहजादे थे, उन्होंने अपनी सारी दौलत भी अल्लाह के रास्ते में सर्फ कर दी और अपनी बीवी की दौलत भी अल्लाह के रास्ते में सर्फ करा दी। तो फिर उनकी हुकूमत शुरू हुई। उनकी हुकूमत एक ऐसी हुकूमत थी, सच्चाई की हुकूमत थी, इंसानियत की हुकूमत थी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते की हुकूमत थी। तो उन्होंने 2 साल 5 महीने और कुछ दिन हुकूमत करे, खलीफा थे, बादशाह थे। तो उनकी हुकूमत में इतना इंसाफ था कि ऐसा लगता था आसमान और जमीन के बीच में एक तराजू रखा गया है जिसको बराबर तोला जा रहा हो। तो उनकी हुकूमत इस तरह की थी। तो फिर क्या था? बादशाह भी थे, बादशाह के बेटे भी थे और उनकी बीवी भी बादशाह की बेटी थी। सब कुछ अल्लाह के राह में सर्फ कर दी। बादशाह बनकर कुर्सी पे भी बैठे, लेकिन हुकूमत ऐसी करे कि बादशाह के इख्तियार में कितना खजाना नहीं रहता। आप गौर कीजिए, 3 बड़े आजम पे उनकी हुकूमत थी, 3 बड़े आजम, तकरीबन 3 तो दुनिया पे उनकी हुकूमत थी। सारा खजाना उनके इख्तियार में था, सारी दौलत, सारी जागीरें उनके पास थी, लेकिन खुदा की कसम कभी वो खजाने में से 1 रुपया नहीं खाए। और बाज़ाब्ता लोगों को जमा करे और बोले कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं, लेकिन कभी बादशाह के खजाने में से कभी 1 रुपया नहीं लूंगा और मेरी तनख्वाह मुकर्रर करो। लोगों को बोले तुम्हारा फैसला है, मेरी तनख्वाह कितनी देते मुकर्रर करो। तो उनकी तनख्वाह कुछ मुकर्रर कर दिए गए, चंद तनख्वाह थी। तो उसी तनख्वाह में उन्होंने जिंदगी गुजारे। और लिखा गया है कि रिवायत की किताबों में बादशाह का बेटा होने के बाद खुद हुकूमत
حکمران ہونے کے بعد، خود خلیفہ ہونے کے بعد آپ جو ہے سارا دن تخت پہ بیٹھتے تھے، لوگوں کو انصاف کرتے تھے، اپنی بادشاہت کرتے تھے. جب رات ہوتی تھی تو ساری رات بیٹھ کر ٹوپیاں بنتے تھے، ٹوپیوں کا کام کرتے تھے. آپ دیکھے ہوں گے تقریباً 10 سال پہلے جو ہے بوریوں کی ٹوپیاں آتے تھے. آپ بوریوں کی ٹوپیاں بناتے تھے اور بوریاں سیتے تھے. حکومت کا کبھی 1 روپیہ نہیں کھائے، ویسی حکومت کرے. تو بہرحال عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کتنے سال حکومت کرے؟ 2 سال 5 مہینے ان کی حکومت دنیا میں تھی. تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی سے کہے کہ ساری زندگی اللہ کے لیے گزارنا ہے. تو بیوی نے بھی اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، زندگی گزارنے لگے. بادشاہ ہو کر بھی فاخر گزارنے لگے. بادشاہ ہو کر بھی بادشاہ کا ایک پیسہ نہیں استعمال کرے، بلکہ جو ہے اپنی کمائی کا پیسہ استعمال کرے. جو پیسے ٹوپیاں سی کو کماتے تھے، بوری سی کو کماتے تھے، اسی پیسوں میں زندگی گزارے. تو ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا اللہ پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہتے کہ دیکھو اب مجھے خلیفہ بنایا گیا، مجھے بادشاہ بنایا گیا، اب میں لوگوں کے بیچ میں رہنا چاہتا ہوں. اور بولے کہ اللہ کے لیے بیوی کا حق کس پہ ہے؟ شوہر پہ ہے. شوہر کا حق کس پہ؟ بیوی پہ ہے. تو عمر بن عبدالعزیز بولے کہ اللہ کے لیے اپنا حق مجھے معاف کرو، جب تک میں حکومت کروں گا بیوی بچوں کے واسطے وقت نہیں دے سکتا. اللہ کے لیے جو ہے اپنا حق میرے لیے معاف کر دو. میں تمہارے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، گزاروں گا لیکن جتنا ہو سکے اتنا گزاروں گا، سارا وقت خدمت خلق کے لیے صرف کر دوں گا. تو پھر کیا تھا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ 2 سال 5 ماہ حکومت کرے. 2 سال 5 مہینے کی حکومت میں کبھی ان کو غسل کی ضرورت نہیں پڑی. 2 سال 5 مہینے کبھی غسل کی ضرورت نہیں پڑی. معلوم کیا ہوا کہ دن بھر حکومت کرتے تھے اور رات بھر اللہ کے لیے نمازوں میں گزارا کرتے تھے، عبادت میں گزارا کرتے تھے. تو ایک سید زادے تھے. سید کس کو کہا جاتا ہے؟ سید وہ ہے جو آل نبی ہے، اولاد علی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جو ہے ان کو سید السادات کہا جاتا ہے. تو اس دور میں ایک سید زادے تھے، وہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے. درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گئے. ان کے 4 بیٹیاں تھیں. تو زندگی غریبی میں گزر رہی تھی، فاقوں میں گزر رہی تھی. تو درود شریف پڑھتے پڑھتے اپنے بچوں کی فکر کرتے کرتے سو گئے. تو خواب میں دیکھتے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے نبی تشریف لائے، آ کر کہا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے اہل بیت، اے میرے گھرانے والے، اے میرے بیٹے، کیا تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو سید زادے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے فاقوں سے میری زندگی گزر رہی ہے، بڑے غریبی سے میں زندگی گزار رہا ہوں. اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں دی، بیٹیاں بڑی ہو گئی، ان کا نکاح کرنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے خواب میں کہا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے گھرانے والے، عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاؤ. وہ روزانہ مجھ پر 10 پارے تلاوت کرتا ہے اور 10,000 درود شریف پڑھ کر رات میں سوتا ہے. تو اسے بولو کہ 3 دن سے 10,000 درود شریف کی جگہ 3,000 درود شریف کم کر دیا، میرے اوپر پڑھنا کم کر دیا. اسے جا کے بولو کہ یہ درود شریف کم پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی تمہارے پر ایک پینالٹی ڈالے. کیا ڈالے؟ ایک پینالٹی، مطلب اس کے بدلے 500 درہم ان کے پاس سے لے لو. تو پھر وہ سید زادے خواب دیکھ لے، صبح اٹھے اور پھر عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے کہ جا کر لوگوں سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے بادشاہ ہے، ہمارے خلیفہ ہے، فلاں محل میں رہتے ہیں. تو پھر وہ سید زادے محل میں پہنچ گئے اور جا کر عمر بن عبدالعزیز کے سامنے گئے، جا کر کہنے لگے کہ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں ہی عمر بن عبدالعزیز ہوں.
تو پھر اس سید زادے نے کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، اے عمر بن عبدالعزیز، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرتے ہو اور 10,000 درود شریف پڑھتے ہو، کہ 3 دن سے تمہیں جو ہے 3,000 درود شریف کم کر دیے. کس لیے؟ جیسا ہی یہ بات عمر بن عبدالعزیز سننا تھا تو بادشاہ کے تخت سے اٹھ کر نیچے آ گئے اور کونے میں کھڑے ہو کر زور سے چیخ کر رونے لگے، چیخنے لگے، تھر تھرانے لگے اور کہنے لگے کہ میں روزانہ 10,000 بار درود شریف پڑھ دوں، 10 پارے تلاوت کر دوں، یہ بات میری بیوی کو بھی نہیں معلوم، یہ بات میرے بیوی کو بھی نہیں معلوم تھی کہ میں 10,000 درود شریف پڑھتا ہوں، میری بیوی کو بھی نہیں معلوم کہ میں روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں، اور جو میرے ساتھ جو میرا وزیر ہے، جو میرے لوگ ہیں، میرے لوگوں کو تک نہیں معلوم کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو سید زادے نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، آ کر کہہ رہے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاؤ، جا کر کہو کہ اس نے مجھ پر درود شریف کم پڑھا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رونے لگے، مجھ سے کوتاہی ہوئی، خطا ہوئی. تو پھر اس سید زادے نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے بدلے 500 درہم، 500 ریال جرمانہ ہے. تو پھر عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے ٹھیک ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ 500 درہم تو کیا، میں اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر عمر بن عبدالعزیز تخت سے اترے، بادشاہ کا بڑا محل تھا، پھر بادشاہ کے محل سے لے کر ان کو بلا لی، سید زادے کو بلا لے کو باہر لے کر آئے. ایک بازو میں ایک چھوٹا سا روم تھا، جب وہ روم میں گئے تو دیکھتے کہ وہ روم میں بوری کے ٹوپیاں رکھو ہے اور بوری کے بستر لگا ہوئے ہیں. عمر بن عبدالعزیز بولتے یہ جو ٹوپیاں ہیں میں روزانہ اپنے ہاتھوں سے سیتا ہوں اور یہ بوری سیتا ہوں، اور جو ہے اسی کی کمائی سے میں اپنا گھر چلاتا ہوں. اور پھر عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ میں جو ہے بہت دن سے چند پیسے جمع کرا تھا، رائے کے دانے سے پکڑ کر چھوٹی چھوٹی رتی رتی حکومت جمع کرا تھا، ایک ایک پیسہ جمع کرا تھا، ایک ایک روپیہ جمع کرا تھا. 500 درہم ہو گئے وہ پیسے، اور یہ پیسے میں اس لیے جمع کرا تھا کہ ان پیسوں سے حج کرنے جانے والا تھا، حکومت کے پیسوں سے نہیں، ٹوپیاں سیوں سے پیسوں سے، بوری سیوں سے پیسوں سے حج کو جانے والا تھا. تو پھر عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ آؤ بیٹھو، بٹھائے اور ایک بوری کے نیچے ہاتھ ڈالے تو 500 درہم نکلے، اور وہ درہم دے کر کہنے لگے میں حج کو جانے والا تھا، لیکن میرے کو حج کو جانے سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا حکم ہے، میں اللہ کے نبی کے حکم پر میں پیسے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ پیسے سید زادے کو دے دیے. اور پھر کیا تھا ان کا معاملہ، حکومت ایسی حکومت جب تخت پہ بیٹھتے تھے تو عالی شان کپڑے پہنتے تھے. جب وہ روم میں جا کر سید زادے کو 500 ریال جب دیے تو عالی شان کپڑے تھے، عالی شان تخت تھا سر پر. اور روم میں جانے کے بعد وہ تخت جو ہیروں کا تھا، موتیوں کا جو تاج تھا سر سے اتار دیے. جب تاج سر سے نکالے تو دیکھتے سر کے اوپر بوریاں کی ٹوپی ہے، اور جو عالی شان جو لباس تھا، جو جھبا تھا، جب وہ جھبا نکالے تو دیکھتے اندر ایک ایسا جھبا ہے، پھٹا ہوا جھبا ہے جس کو سیون لگے ہوئے ہیں، کئی بازو سے اسے سیا گیا ہے، سوراخیں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ سید زادے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز اللہ کی ڈر کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے رونے لگتے ہیں. ان کا رونا دیکھ کر وہ سید زادے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کی زندگی یہ تھی، بادشاہ ہو کر بھی بادشاہت کا ایک پیسہ انہوں نے اپنی حکومت میں نہیں لیا. تو بہرحال اس کے بعد کیا تھا، عمر بن عبدالعزیز کی حکومت چند دنوں کی تھی، چند سال کی، 2 سال 5 مہینے حکومت تھی. تو عمر بن عبدالعزیز کو جو ہے زہر دیا گیا. ایک آدمی جو ہے ان کو زہر پلا دیا. تو اسے جو ہے، اب آپ دیکھیے جو بندہ حق کے راستے پر رہتا ہے، ایمان پر رہتا ہے، تو اسے ہٹانے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں.
تو بعض لوگوں نے جو ہے وہ آدمی کو جو ہے 1000 درہم دے دیے تھے کہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز کو زہر پلاؤ. تو یہ واقعہ بہت طویل ہے. عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے ایسے بھی واقعات ہیں. عید کا دن آیا, عید کے دن ہر کوئی نیا لباس پہن کو ہے, لیکن عمر بن عبدالعزیز پرانے کپڑوں پہ ہے, اور ان کے بچے بھی پرانے کپڑوں پہ ہیں, اور عید کے دن سارے کے سارے نئے لباسوں میں ہیں. ایک دوسرے کو عید کے دن خوشی کا اظہار کر رہے, گلے مل رہے. تو عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ بیٹا تمہارے آنکھ کے اوپر پرانے کپڑے ہیں, کہیں تمہارے کو دیکھو شرم تو نہیں آ رہی؟ مطلب دوسروں کے بچے نئے کپڑے پہنے, تم نئے کپڑے نہیں پہنے, اس بات سے تو تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ اے ابا ہمیں شرم کس بات کی ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بیٹا اگر میں چاہتا تو دنیا کی دولت تمہارے لیے رکھ سکتا تھا. اگر میں دنیا کی دولت, میرے پاس 2 راستے ہیں. پہلا راستہ, اگر میں دنیا کی دولت تمہارے واسطے رکھتا تو ساری دولت تمہیں دنیا میں عیاشی سے گزار کر, اور جو ہے ساری دنیا کی دولت عیاشی میں لٹا کر تم خود بھی دوزخ میں جاتے تھے اور مجھے بھی دوزخ میں لے جاتے تھے. اور دوسرا راستہ, میں نے اپنی ساری دولت اللہ کے راہ میں صرف کر دی, اپنی ساری زندگی فقیری لباس میں گزار دی. اگر میں چاہتا تو تمہارے کو سب کچھ دیتا تھا, لیکن تم بھی دوزخی ہوتے تھے, میں بھی دوزخ میں جاتا تھا. لیکن میں نے دوسرا راستہ اپنایا, سب کچھ راہ خدا میں صرف کر دیا. دنیا کی زندگی چند دن کی ہے, اگر ہم یہاں پر صبر کریں گے اور سب سے بن کر ایمانداری سے زندگی گزاریں گے تو اللہ دنیا بھی کامیاب کرے گا, آخرت بھی کامیاب کرے گا. تو معزز سامعین کرام, وہ خود بادشاہ تھے, اپنے بیٹوں کو نیا لباس بھی نہیں پہنا سکے. آج غور کیجئے, اگر کوئی گاؤں کا ایم ایل اے تو اس کے پاس کتنی دولت ہے, کتنی جاگیریں ہیں. عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر, 3 دنیا پر حکومت کرنے والا خلیفہ, ان کی اتنی سچائی تھی, اتنا ایمان تھا. تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنے واقعے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم رب ذوالجلال مجھے اور